دوپٹے کا مطلب تو یہ ہوا کرتا تھا کہ سر چھپ جائے. وہ اتنے باریک دوپٹے آ رہے ہیں کہ وہ فیشن ہے. اب وہ کیا ہیں؟ تو دوپٹہ شارٹ ہوا، تسبیح بھی کیا ہو گئی؟ بولو، شارٹ. ذکر کا ٹائم ہی نہیں ہے، عبادت کا ٹائم ہی نہیں ہے. رمضان میں مسجدیں بھری ہوا کرتی تھیں، لوگ صبح و فجر کے بعد عصر کے بعد بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہے ہوتے تھے. اب وہ بھی گیا. روزہ گزارنے کے لیے بھی ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، موبائل میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. سکون زندگیوں میں نہیں آئے گا. تو قرآن کیا کہتا ہے کہ داؤد علیہ السلام، لحن داؤد مشہور ہے، بہت خوبصورت اللہ نے داؤد علیہ السلام کو آواز دی. اور داؤد علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ بھی، وہ فصل الخطاب، اسپیکنگ پاور، بولنے کا بہترین ملکہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو. جب تقریر کرتے لوگوں کے دل لرز جاتے تھے. لیکن عبادت کتنی کر رہے ہیں. زکریہ علیہ السلام، قرآن کہتا ہے ہم نے زکریہ علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری سنائی. زکریہ علیہ السلام بوڑھے ہو گئے مگر آپ کے اولاد نہیں. قرآن کہتا ہے کہ محراب میں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگی انہوں نے، اے اللہ اشتعل الرأس شیباً، میرے سر کے بال بالکل سفید ہو چکے ہیں، اپنا بڑھاپا پیش کر رہے ہیں اللہ کے سامنے. حالانکہ اللہ کو تو پتا ہے نا. وامرأتی عاقر، میری بیوی کیا ہے؟ بانجھ بھی اور بوڑھی بھی. ولم اکم بدعاء ربک شقیا، اے اللہ میں تیری پکار سے نا امید نہیں ہوں. مجھے اولاد چاہیے. کیوں چاہیے بھائی؟ اب تو بوڑھے ہو گئے، اب تو دنیا سے جانے والے ہو، اس عمر میں بچے پالو گے؟ لوگ کہتے ہیں نا، شرم نہیں آتی 50 سال 60 سال میں شادی کرتے ہوئے بچے پالو گے اس عمر میں؟ کہتے ہیں نا کہ آپ کریں گے تو کہیں گے، ابھی تھوڑی کہیں گے. آپ کون سا کر رہے ہیں؟ اور جو خوراکیں چل رہی ہیں ان میں 60 سال میں یہ حماقت بھی بول لو نا نہیں کریں. جس ٹائپ کی پکوڑے اور مختلف چیزیں چل رہی ہیں نا، اس میں تو 40 سال میں پہلے کسی ڈاکٹر سے مشورہ لے لیں شادی سے پہلے. تو داؤد علیہ زکریہ علیہ السلام کا سر سفید ہو گیا، اور بیوی بانجھ بھی ہے اور بوڑھی بھی ہے، اور اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اے اللہ میں تجھ سے نا امید نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنا دی زکریہ علیہ السلام کو. جب خوشخبری سنائی ہے تو پھر کہہ رہے میرے اولاد کیسے ہوگی، میں تو بوڑھا ہوں اور بیوی کیا ہے؟ بانجھ ہے. بعض دفعہ انسان دعا تو مانگ رہا ہوتا ہے، جب قبول ہوتی ہے تو اس کو خود حیرانگی ہوتی ہے. تو پھر اللہ نے زکریہ علیہ السلام کو کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا. زکریہ اور اس کی زوجہ، ان کو ہم بڑھاپے میں اولاد دے رہے ہیں جب اولاد کا امکان نہیں ہے. کیوں دے رہے ہیں؟ ایسا معجزہ کیوں ہو رہا ہے؟ کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ دونوں نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور ہم سے دعائیں مانگا کرتے تھے، امید کے ساتھ بھی اور اللہ کے خوف کے ساتھ بھی. خوف کا مطلب اپنے اعمال کا خوف کہ کہیں پکڑ نہ ہو جائے قیامت کے دن، لہذا اے اللہ ہمیں اس عذاب اور پکڑ سے بچا لے، اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو معاف کر دے. اور رغبن کا مطلب جو اچھے کاموں کی توفیق مل رہی ہے ان کے اجر کی بھی امیدیں تھیں کہ اللہ ہمارے ان نیک اعمال کو قیامت کے دن ضائع نہ کرنا، ان کا اجر ہمیں دینا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ بھائی چھوٹے بچوں کو جب لایا کریں نا تو اپنے ساتھ بٹھایا کریں. جی
اچھا 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 چلیں بچہ تو کرے گا نا, اب تار بھی کھینچے گا. بچے پہ غصہ کرنا بالکل ٹھیک نہیں ہے. بچہ کچھ بھی جب بیٹھے گا تو کچھ کرے گا, وہ اگر کچھ نہیں کر رہا اس کا مطلب وہ انسان کا بچہ نہیں. اور بچے پہ کچھ کرنا ہی اچھا لگتا ہے, اوٹ پٹانگ کر رہا ہو تو ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کو ویسے کنٹرول کریں جہاں ابا ہیں وہاں بیٹھے بچہ. اصل میں وہ بیان سن کے بچے تو پیدا ہو چکے ہوتے ہیں, ان کے پالنے کے لیے کہتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہی بٹھائیں گے, آپ کے مشورے پہ پیدا ہوا ہے نا, ادھر ہی بیٹھے گا, تنگ آپ کو کرے گا وہ. تو بھائی جب پیدا ہو تو پالو, پالنا بھی خود ہے, تو پالنا بھی خود ہے اس کو. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے, زکریا علیہ السلام اور ان کی زوجہ یہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی وہ بھی یدعوننا, اور نیکیوں میں ایک خاص کام اللہ سے کیا کرتے تھے, دعائیں مانگتے تھے. تو جب تک آپ اپنے آپ کو عبادت کا پابند نہیں بناؤ گے اس وقت تک سکون حاصل نہیں ہو سکتا. دو کام کرنے اپنی خواہشات کو محدود کرنے کے لیے. میں نے عرض کیا نا, سکون اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک خواہشات کو لگام نہیں دو گے. کیا آپ بالکل خواہشات چھوڑ دیں؟ نہ نہ نہ, دو کام کرنے پڑیں گے آپ کو. ایک, حرام خواہشات کو اپنی زندگیوں سے مکمل نکالنا پڑے گا. زنا حرام, شراب حرام ہے نا, نماز چھوڑنا. بولتے کیوں نہیں یار, بول لو نا یار, یہ تو کرنا ہی ہے آپ نے, نماز پڑھنی ہے. بد نظری کرنا, بولو نا حرام, اس سے سکون نہیں ملے گا. بد نظری کر کے یہ دماغ سے نکال دو. ایک آدمی کہتا ہے میں جب کوئی لڑکی جا رہی ہے اس کو دیکھتا ہوں سکون ملتا ہے. ملتا ہے ایسے ہی جیسے چرسی کو کس سے سکون ملتا ہے, چرس, ڈپریشن بڑھتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں جو کافی ہے نا, چائے کی کثرت اور کافی, اس سے سکون ملتا ہے. آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں, یہ ڈپریشن پیدا کرنے والی چیزیں ہیں, یہ سکون والی چیزیں نہیں ہیں. لوگ صبح شام چڑھا رہے ہیں نا کافیوں پہ کافیاں, چائے پہ چائے. زیادہ تر جذباتی یہی لوگ ہوتے ہیں, ایک دم ہائپر ہو جاتے ہیں بات بات پہ, آپ نے دیکھا ہوگا. تو عادت, غلط چیز کی عادت ڈال دی نا. جو نہیں پیتے وہ تمیز سے بیٹھے ہوتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا نہیں پیئیں, وہ پیئیں نہ پیئیں وہ آپ کی مرضی, لیکن یہ جو ٹھرکی بن جاتے ہیں نا صبح شام کافیوں اور چائےوں کے, یہ ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں. ان کو ہر وقت چاہیے, تھوڑی دیر کے لیے نہیں ملی تو ان کی کھوپڑی آؤٹ ہوتی ہے. یہ ڈپریشن ہے نا. اسی طرح لوگ سمجھتے ہیں سگریٹ پینے سے ٹینشن ختم ہوتی ہے. بھائی سگریٹ پینے سے ٹینشن ختم نہیں ہوتی, سگریٹ پینے سے ٹینشن بڑھتی ہے. ورنہ سگریٹ پینے والوں کے بہت اچھے اخلاق ہوتے ہیں اگر اسے ٹینشن ختم ہوتی. اور اوپر چلتے ہیں, چائے سے شروع کیا ہم نے, اوپر تھوڑا کافی تگڑی ہو گئی, اس کے بعد کس کا نمبر آتا ہے ٹینشن ختم کرنے میں؟ سگریٹ کا. بالکل ختم, حالانکہ ختم نہیں ہوتی. اس سے ٹینشن کیا ہوتی ہے, بولو, بڑھتی ہے. ڈاکٹر سے پوچھ لیں آپ, ڈپریشن کی چیزیں ہیں یہ. عادت ڈال دی آپ نے اپنے دماغ کو. اسی سے خوب اچھی طرح سمجھ لو, یہ سب شریعت ان کو کی حوصلہ افزائی کرتی ہے سگریٹ مگریٹ کی. بعض علماء کہتے ہیں حرام ہے, بعض کہتے ہیں مکروہ ہے, ثواب کوئی بھی نہیں کہتا. کوئی فقہ ایسا ہو کہ جس میں کوئی مکتبہ فکر ایسا ہو کہ جی اشراق کا ثواب ملے گا 2 سٹے لگانے پہ, آپ کہیں بھی نہیں ہے. تو یاد رکھو, جیسے انسان سگریٹ کا عادی ہوتا ہے, چرس کا عادی, اب اوپر چلے جاؤ, چرسی زیادہ غصے میں ہوتے ہیں. اوپر جاؤ, ہیروئن ہے, ہیروئن والا دیکھا آپ نے سکون میں, جب پی رہا ہوتا ہے اس وقت ہوتا ہے سکون میں, اس کے بعد وہ سکون میں نہیں ہوتا. تو یہ عجیب بات ہے کہ ہیروئن اور چرس تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ ڈپریشن کا ذریعہ ہے, لوگ بچاتے ہیں اپنے آپ کو. خوب سمجھ لیں, نشہ جیسے کوئی مادی چیز آپ نشے کے طور پہ لیتے ہیں, ایسے ہی کچھ عادتیں ایسی ہیں جو نشہ بن جاتی ہیں. تو وہ کام کرنے سے ان کے بھی نشہ ہوتا ہے. تو جیسے نشے والی چیزیں کھانے سے ٹینشن ڈپریشن بڑھتی ہے,
ایسے ہی ان عادتوں میں پڑنے سے سکون نہیں ملتا، بلکہ ڈپریشن پیدا ہوتی ہے اور بڑھنا شروع ہوتی ہے۔ جو انٹرنیٹ پہ فحش فلمیں دیکھنے کے عادی ہو گئے، ٹینشن ختم نہیں ہوگی، ٹینشن بڑھے گی۔ جن کو بد نظری کی عادت پڑ گئی، ٹینشن ختم نہیں ہونے والی، ٹینشن بڑھے گی۔ جو بدکاری اور زنا کا عادی ہو گیا، ٹینشن ختم نہیں ہونے والی، ٹینشن بڑھے گی۔ یہ جانور نہیں ہے، یہ انسان ہے۔ جانور کی صلاحیتیں، خواہشات محدود، انسان کی محدود نہیں ہے۔ انسان ذہین ہے، وہ